بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پتہ کیسے چلے گا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ جب انسان تنہائی میں جاتا ہے، جب انسان پر فقر آتا ہے، اس حال میں انسان اپنی صلاحیتوں کو پرکھ سکتا ہے کہ واقعاً میرا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے، واقعاً میرے ایمان میں وہ جڑیں مضبوط ہیں کہ نہیں۔ جب میں مصائب میں آتا ہوں، خوشی میں پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اچھی جاب بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، اب پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ لیکن جب انسان فقر و فاقہ میں آتا ہے، مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو آپ کے ایمان کی وجہ سے ٹوکا جائے۔ آج ہیں ایسے مومنین اور روایات میں ملتا ہے جو اپنے عقیدے پر، شریعت الہی پر پابند ہیں، ٹکے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی خاتون پردے دار ہے اور اپنے حجاب کا خیال کرتی ہے، اور وہ پورا فیملی اور پورا خاندان اگر بے حجاب ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تم پرانی سوچ رکھنے والی عورت ہو، اس زمانے میں یہ حجاب کیسا، اس زمانے میں یہ نقاب کیسا، اس زمانے میں اتنا متقی بننا کیسا۔ تو کبھی کبھی تو اپنے بھی دھتکار دیتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وقت اگر انسان کی امید پروردگار عالم کی طرف رہے کہ میں نے پچھلے نشست میں عرض کیا تھا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باق ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی چاز ہے، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب سارے لوگ جا رہے ہیں مولا حسین کے مقابلے میں، جب سارے لوگ شام کے امیر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک حجر ہے جو اپنے بدن کو کٹوا بھی رہا ہے اور اس کی ولایت میں ثبات بھی ہے۔ اور یہ کب آئے؟ جب اس غلام کی جب مولا نے انگلیاں کاٹیں، تو یہ مقام تب ہے جب خالت لحمی و دمی، جب انسان کے ایمان میں، خون میں، گوشت میں ولایت اہل بیت مل جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ہم کیا کریں اس ایمان کے لیے؟ ہم نے وجوہات بیان کی کہ یہ 3 مثالیں بیان کی۔ حجر ابن عدی تھے، وہ غلام تھا جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ 2 مراتب تھے، ایک ایسا شخص تھا جو پہلے بت پرست بھی نہیں تھا، مومن تھا، لیکن اس کے ایمان کو شیطان نے نکال دیا، فانسلخ، اس لفظ کو یاد رکھیں، یعنی ایمان قشری ظاہری کھال والا ایمان نہ ہو، انسان کا ایمان جڑ پکڑنے والا ایمان ہو، قلوب تک آ جائے۔ قرآن کی آیت ہے یدخل الایمان فی قلوبکم۔ لیکن اب ہم کریں کیا؟ یہ تو ہم نے اسباب اور وجوہات اور مثالیں بیان کی، اب انسان کیا کرے کہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو جائے؟ یہ کتاب ہے تحفۃ العقول، میزان الحکمہ، دونوں کتابیں انشاءاللہ حوالے بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اسکرین پہ۔ اس میں حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ کے کافی فرامین ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں بحق اقول لکم ان الزرع لا يصلح الا بالماء والتراب كذلك الایمان لا يصلح الا بالعلم والعقل۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک نصیحت کروں اور حق اور صحیح نصیحت کروں۔ فرمایا سچ کہتے ہیں کہ جو کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی تب تک فصل میں نہیں بدلتی۔ مثلا کوئی چیز، ایک دانہ ہے، آپ اس سے پودا چاہتے ہیں، اس کے خوشے نکالنا چاہتے ہیں، یہ کبھی تک دانہ پروان تک نہیں چڑھے گا 2 چیزیں اگر نہ ہو۔ غور کیجیے گا، ایک فصل کی صلاح ہے، ایک ایمان کی صلاح ہے۔ صلاح اب یہاں پہ یصلح، صلاح کا مطلب یعنی وہ ایک دانہ تو ہے، لیکن وہ دانہ شاخیں کب پکڑتا ہے، وہ پروان کب چڑھتا ہے؟ جب نکلے گا، کھلے گا، پھولے گا، تو تب پروان کب چڑھتا ہے؟ جب اس میں 2 چیزیں ہوں، اس میں ماء ہو، پانی ہو، وہ تراب۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں، دنیا کی کوئی فصل، کوئی شخص آباد کاری نہیں کر سکتا۔ ایک مٹی کا ہونا ضروری ہے، ایک پانی کا ہونا ضروری ہے۔ مٹی وہ آپ کا بیس اور بنیاد ہے، پانی کیا ہے اب یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں بالکل اس طرح کذالک الایمان، یہ جو ایمان ہے یہ بھی صلاح نہیں پاتا، یہ جو ایمان ہے یہ بھی پروان نہیں چڑھتا اگر اس میں 2 چیزیں نہ ہوں۔ کون سی چیزیں نہ ہوں؟ فرماتے ہیں بالعلم والعمل، اگر اس ایمان میں علم نہ ہو، علم یہاں پر مراد ہے اگر اس میں بصیرت نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر یہ کلپ کوئی غیر شیعہ سن رہا ہے، میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، شیعوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اگر انسان کے ایمان میں جو عقیدہ ہے اس میں بصیرت نہ ہو، ہاں میرے بڑوں نے، میرے بابوں نے کہہ دیا اور میں نے اسے مان لیا، میں نے پہچانا نہیں، میں نے پرکھا نہیں، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، میں کہاں پہ قدم رکھ رہا ہوں، کیا اس میں سوچ بھی ہے کہ نہیں، یا نہیں میں تقلیدی عقیدے بنا کے صدیوں سے جو چلتے آ رہے ہیں، ہاں 1000 سال کچھ لوگوں نے کہہ دیا اور کتابیں لکھ دی، میں انہی کی تقلید میں چلتا ہوا آ رہا ہوں۔ نہیں، جب تک پرکھو گے نہیں، بصیرت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں، دیکھیے اگر ایک شخص ہے اور فرماتے ہیں اگر کوئی بصیر، صاحب بصیرت ہو جائے، اس کو اب دھوکہ دینا مشکل ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے نا، آپ کو ایک چیز دکھا کے ایک چیز لیتا ہے، یعنی
پیسے کے عوض میں بلعم باعور سے اس کی تمام تر ایمان لے لیا، رے کی حکومت کے عوض میں ابن سعد کا سارا ایمان لے لیا، سکوں کے عوض میں قاضی شریح کا ایمان لے لیا۔ یہی رسول خدا کے بعد حکمرانوں کے ساتھ ہوا، دولت کے عوض میں، مال کے عوض میں، عورتوں کے عوض میں، مختلف چیزوں کے عوض میں شیطان ان کا ایمان لیتا گیا، جس کی طرف مسلمان غور ہی نہیں کرتا۔ شیطان کسی کا دوست نہیں ہے میرے عزیز، وہ نہ شیعہ کا دوست ہے نہ سنی کا دوست ہے، وہ کسی انسان کا دوست نہیں ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے آپ کو بھٹکانا۔ بڑے سے بڑا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ کو، حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی شیطان آتا ہے، حضرت اسماعیل کو کہتا ہو سکتا ہے تمہارے باپ کا یہ خواب ہے۔ تو آپ یہ اللہ مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ یعنی شیطان جو بالکل وی آئی پی شخص ہے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کسی کو کسی وی آئی پی سے ملنے نہ دیا جائے، لیکن شیطان سے کوئی روک تھام نہیں ہے۔ وہ آتا ہے، یہ اللہ مثالیں دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جب انبیاء کے پاس جا رہا ہے، جب حالانکہ وہ خود کہہ چکا عباد المخلصین ہے، پتا بھی ہے اسے کہ میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، پھر بھی جا رہا ہے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو شیطان کہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کی جب بصیرت آتی ہے تو پھر وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا۔ بصیرت کیا؟ مثال کے طور پہ ایک سونے کا سکہ ہے، ایک بینا شخص کو جس کی آنکھیں سالم ہیں، اسے اس کے ہاتھ میں سکہ ہو، وہ سونار کے پاس جائے گا، قبلہ بتائیے یہ سکہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سونار دیکھے گا، پرکھے گا، نہیں یہ پیور گولڈ ہے۔ اب جب اس بینا یعنی دیکھنے والے شخص کو یقین ہو گیا یہ سونا پیور ہے، وہ اس سونے کو ایسے ہی ہاتھ میں رکھے گا، وہ اپنی جیب میں چھپا کے رکھے گا، بار بار چیک کرے گا کہ وہ سونا گر تو نہیں گیا اپنی جگہ پہ، گھر میں جائے گا ایسی جگہ پہ چھپا کے رکھے گا کوئی ڈھونڈ بھی نہ سکے، کیونکہ اس میں بصیرت آ گئی کہ یہ سونا ہے، وہ اس کی قیمت کو جان چکا کہ یہ سونا ہے، اب اس سونے کو وہ کبھی گنوائے گا نہیں۔ لیکن یہی سونا کسی نابینا انسان کو دے دیں اور اسے بولیں بھائی میں تمہیں سونا دے رہا ہوں، اب کیونکہ بصیرت نہیں نا، بصیرت بصر آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت داخلی، بصیرت عقلی، بصیرت فکری، یہ تو ظاہری اشیاء کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، بصر خود آنکھ کو کہتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ بینا ہی نہیں، یعنی ابتدائی بصیرت سے بھی وہ بیچارے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اب اسے آپ کہیں یہ سونا ہے، لیکن وہ سوچے گا کہ سونا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اسٹیل ہے، لوہا ہے، اٹھنی ہے، مجھے کہہ دیا سونا ہے، مجھے تو نہیں پتا سونا ہے بھی، وہ شک میں چلا جائے گا۔ اکثر آج لوگوں کا جو ایمان شک میں اور تردد میں مبتلا، اسی لیے کیونکہ صاحب بصیرت نہیں ہے، وہ شک میں قیامت ہے بھی کہ نہیں، اللہ ہے بھی کہ نہیں، یہ پتہ نہیں مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سارے جو شک و شبہات شیطان ذہنوں پیدا کرتی ہے، کیونکہ بس نابینا ہے انسان، وہ بینا نہیں ہے۔ اب وہ سونے کو سنبھال کے نہیں رہے، اب یہی سونا کسی بچے کو دے دیں، یہی سونا کسی دیوانے کسی پاگل کے ہاتھ میں دے دیں، آپ اس بچے سے اتنا قیمتی سونا ایک چاکلیٹ کے عوض میں لے سکتے ہیں، آپ اس بچے سے یہ سونا تھوڑے سے چنے دے کر، مونگ پھلی دے کر اس بچے سے لے سکتے ہیں، پاگل انسان سے لے سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان صاحب بصیرت نہیں ہے۔ پہلی شرط فرمائی پہلی شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں بصیرت ہو، علم ہو، اس کے بعد دوسری شرط ہے اس انسان کے وجود میں عمل ہو۔ اگر عمل نہیں ہے عزیزان محترم، بہترین ایمان بھی خود بخود تباہ ہو جاتا۔ اگر آج کا جوان یہ کہ مولانا اب تو جوان ہے، اب تو کر دیں، بڑھاپے میں ہم جا کے عمل کریں گے، نہیں میرے عزیز، اس کی اور آپ کو مثال دوں تاکہ یہ مثالیں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گاڑی کے لیے، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ نے اپنی گاڑی کے لیے بالکل مہنگی سے مہنگی نیو سے نیو بیٹری لی اور وہ آپ نے اپنی گاڑی پہ لگا لی، ٹھیک ہے، اور آپ نے گاڑی کو گھر پہ کھڑا کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد آپ نے دوست کو کہا یہ بھائی ہم سیر کے لیے چلتے ہیں، لمبی سیر کے لیے چلتے ہیں، ہاں کشمیر وادی جنت ہے اس کی سیر کے لیے چلتے ہیں، اور گاڑی پہ بیٹھے اور آپ نے اسٹارٹ کیا تو وہ جو وادی جنت کی سیر یہ گاڑی نہیں کرائے گی، اور آپ غصہ ہو گئے کہ بھائی میں نے نئی بیٹری لگائی تھی، بالکل نیو فریش بیٹری میں نے اپنی گاڑی پہ لگائی تھی، فریش سے فریش، نیو سے نیو بیٹری بھی گاڑی پر ہو، لیکن یہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں اب اس کو فوراً ابھی چلنا ہے، نہیں، جب تک یہ بیٹری چارج نہ ہو، یہ چارج اس کا عمل ہے، جب وہ عمل ہوتا ہے تو بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اب جتنا عمل ہوگا 5 منٹ کے لیے چارج کریں گے 5 منٹ چلے گی، 1 گھنٹے کے لیے چارج کریں گے 1 گھنٹے چلے گی، تو جتنا یہ گاڑی چلے گی اتنی یہ بیٹری چارج ہوگی۔ تو بہترین سے بہتر، یہ بیٹری کو آپ نے ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے ضعف کھڑا کر دیا، آپ نے نئی بیٹری لگا کے گاڑی کو کھڑا کر دیا، یہ بیٹری خود اپنی چارج کو کھا لیتی۔ ایمان میں اگر عمل نہ ہو، یہ ایمان خود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ اندر سے کھانے لگتا ہے، یہ اس پورے ایمان کو کھوکھلا کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آج کا جوان یہ کہے کہ مولانا بڑھاپے میں جا کے عمل کر گے، نہیں میرا عزیز، یہ 40 سال 30 سال جب تم عمل نہیں کرو گے اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ یہ ماہ مبارک عمل کا کیوں، اس ماہ مبارک میں بیٹری کو چارج کرو، اور اتنا چارج کرو کم از کم اگلے رمضان تک چلے،
یہ چارج ہونے کا مہینہ ہے، یہ خود کو بوسٹ کرنے کا مہینہ ہے. کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے. تو اگر عمل نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں شیاطین انسی اور شیاطین جنی سے بچا. یہ شیطان انسان کی صورت میں بھی ہے، جن کی صورت میں بھی ہے. اور اے خدا ہمیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے فیوچر کا پتہ نہیں کہ انسان آج مومن ہے، اہل بیت رسول خدا کا ماننے والا ہے، کل اس کا ایمان کہاں تک پہنچے اور کیا ہو. واللہ وجود لرز جاتا ہے. کسی بھی چیز کو چھوٹا مت سمجھیں. بلام باور کو ایک چیز نے تباہ کیا. آج یہ موبائل کتنا چھوٹا سا پرزہ ہے، میرے ہاتھ جتنا ہے، اور اس چھوٹے سے پرزے کے موبائل میں اگر ایک میسج آتا ہے انسان تباہ ہو جاتا ہے. ایک فون کال انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی. کسی بھی چیز کو کم مت سمجھیے. ہاں، ایک منٹ نامحرم سے بات کرنا، انسان یہ دلدل ہے نا، پھنستا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اتنا لجن اور اتنی گندگی میں گر جاتا ہے کہ پھر کوئی اس کو اس گندگی سے نکال بھی نہیں سکتا. جب تک ہم اخلاقی برائیوں سے نجات نہیں پائیں گے. اور یہ ہے الا بالعمل، صرف عمل کی وجہ سے انسان جو ہے بچ سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ کا ایمان سطحی نہ ہو، کھال والا نہ ہو، آپ کا ایمان ظاہری نہ ہو. دین ظاہری کسی کام کا نہیں ہے.